بی بی شہید کے ٹرائل کی سنوائی ہو 150 جو آج بابر وان صاحب بات کر رہے تھے وہ کیا باتیں کر رہے تھے. آج تو سارا افسوس سے میں کہوں گی جو وکالت کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی وہ تو ڈیش 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 تک آ گئی, اسی پر رک گئی. سنا تھا آپ نے ڈیش ڈیش ڈیش. اعلیٰ ججز نے پوچھا, آنریبل ججز نے پوچھا کہ کون سی ڈیٹس ہیں, کیا تاریخیں ہیں جس پر یہ کیبل آیا, کون سی تاریخیں ہیں جس پر آپ کے کابینہ نے ملاقات کی, اس پر کون سی تاریخیں ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل اور پارلیمانی کمیٹی کو بلایا گیا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اگر ایسا ہوم ورک کر کے آئے ہیں تو اور نہ اریٹیٹ کریں جج صاحبان کو. میں اور نہیں کہوں گی انڈر پروسیڈنگز کے حوالے سے وہ اس عدالت کے رولز کے زمرے کے باہر ہوگا, لیکن آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا دیا گیا ہے جب کہ ایشو اسپیکر کی ناجائز رولنگ کا ہے جو بالکل آئین شکن ہے, جو واضح طور پر آئین شکن ہے. اور ہر قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. 197 198 لوگ جب آپ کہتے ہیں غدار ہیں اور آپ جتنے امبیسڈر سے ملے واہ 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 آپ وفادار ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں نا, آپ ہمیں بتائیں کس طرح اتنے سارے لوگ غدار ہیں. آپ ہمیں بتائیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کل تک بینچز پر, ٹریجری بینچز پر, وہ بھی اوور نائٹ کیسے غدار بن گئے. آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وہ کیسا کیبل تھا جس کی بنیاد پر پورے پاکستان کے آدھے سے زیادہ, کیونکہ اب ہم اکثریت میں ہیں اور ہم اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں, اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ نے پاکستان کی اکثریت کو اس وقت غدار قرار دیا ہے, تو بتائیں ملک اور قوم کو شرم کیوں آ رہی ہے, ڈیش 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 کیوں ہو رہا ہے, کہ کیا لکھا تھا اس کیبل کو ڈی کلاسیفائی کریں. یہ نیشنل سیکیورٹی کرائسس خود بن گئے ملک کے لیے, نیشنل سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں عمران خان پاکستان کے لیے. اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے انہوں نے ملک کو, ملک کی خارجہ پالیسی کو, ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا ہے, آگ میں جھونک دیا ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں, لیکن ان کا بیانیہ جو وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں قائم رہے, یہی بات ہے, یہ ان کے بیانیے کی بات ہے. آپ لوگ جائیں چولہے میں, ہم لوگ جائیں چولہے میں, پاکستان جائے بھاڑ میں, آئین جائے چولہے میں, یہ ان کا بیانیہ ہے, یہ ان کی سوچ ہے. تو افسوس سے میں کہوں گی ابھی تو بہت باتیں نکلیں گی کیبل گیٹ کے حوالے سے بھی, اور جو انہوں نے سوال جواب سے گریز کیا ہے 3 ہفتے بعد. میں بتاتی ہوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کس دن کال ہوئی ہے پارلیمان کی, میں تاریخ بتاتی ہوں. آئی ہوپ اعلیٰ عدالتیں سن لے, لیکن تاریخ کیا تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن. وہ کیا تھا, جمعہ تھا, 3 مارچ. یہ کیبل کب آیا, 3 اپریل کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پارلیمان کی بلائی گئی. 3 اپریل کو یہ کیبل 7 مارچ کو آیا تھا, اور 3 اپریل کو کس وقت ہمیں نوٹس ملا. میں پارلیمانی لیڈر ہوں, چیئرمین بلاول کو بھی ملتا ہے, نیشنل اسمبلی سے, سینٹ سے مجھے ملتا ہے. ہم جا چکے تھے ووٹنگ کے لیے, 4 بجے اجلاس تھا, 3 بجے ہماری کمیٹیوں کی میٹنگ تھی, 3 بجے تک ہمارے دفاتر میں کوئی نوٹس نہیں آیا تھا. 3 اپریل کو 3 بجے تک ہمارے دفاتر میں کوئی نوٹس نہیں آیا تھا. معمولی طور پر 7 دن کا نوٹس چاہیے ہوتا ہے, ہنگامی حالات میں 24 گھنٹے. چلے ہم لوگ جا چکے ہیں ایسی میٹنگ میں, لیکن ہنگامی حالات میں بھی 8 مارچ کو آتا, 9 مارچ کو آتا, نیشنل سیکیورٹی کونسل اور کابینہ بھی اس پر ملتی. پھر آپ ڈے مارچ کرتے, اور اندر کسی نے کہا کہ جی ڈے مارچ اس ملک میں بھی ہوا ہے. اس ملک میں کیسے ہوا ہے, امریکہ میں کیسے ڈے مارچ ہوا ہے. کیا جھوٹ کا انہوں نے دامن پکڑا ہوا ہے, خدا کے واسطے یہاں تو آپ اس طرح جھوٹ نہ بولیں. میں سفیر رہی ہوں ان سے پہلے, اسد خان سے پہلے. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کیسے ڈے مارچ ہو سکتا ہے. ڈے مارچ تو ان کا ہوگا وہاں, اور یہاں امریکہ کے سفیر کا ڈے مارچ ہوتا ہے. دوسرے ملک میں ڈے مارچ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں پتہ نہیں اس کیبل میں سچ کیا ہے.
کیونکہ وہ ڈیش 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 کر دیا جاتا ہے. ہم غدار ہیں, پورا ملک ڈیش 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 پر غدار ہے, پورا مقدمہ نیشنل اسمبلی کو ختم کرنے ڈیش 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 پر ہے. تو اس ڈیش 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 کیبل میں کیا تھا؟ کیونکہ جس اسسٹنٹ سیکرٹری سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے, اور تشویشناک بات ضرور کی ہوگی, جب میں ہوتی تھی ایمبیسڈر بہت تشویشناک باتیں ہوتی تھیں, ہم کنوے کرتے تھے, فورن ڈیمارش کرتے تھے, وہیں بات کو سیٹل کرتے تھے, معافیاں منگواتے تھے. پورے قوم کو معافی منگوائی ہم نے امریکہ بہادر سے, 7 مہینے معطل رکھا ہم نے سلالہ بیس. آپ کو یاد ہے سلالہ کے بعد کارگو نیٹو سپلائی لائنز ہم نے ہمارے شہدا کے بعد, سلالہ شہدا کے بعد 7 مہینے معطل رکھا ہم نے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. پاکستان کو نہیں جھونک دیا ہم نے, سارے پارلیمان کو یکساں کر کے بات کی. شمسی ایئر بیس بند کیا, پاکستان کو نہیں جھونکا کسی آگ میں اپنی ذات کو بچانے کے لیے. پھر بھی ہم نے ڈپلومیٹک ٹائز رکھے اور کہا کہ آپ قوم سے معافی مانگیں. انہوں نے کیوں نہیں معافی منگوائی؟ کیوں نہیں آئے پارلیمان کے پاس؟ کیوں نہیں ہماری طرح معافی منگوائی؟ مجھے بتائیں. اتنے غدار مطلب خوددار ہیں. میرے منہ سے صحیح بات نکل رہی تھی, مگر میں کسی کو غدار نہیں کہتی. یہ بہت بڑی بات ہے, اور انسان کو وہی کرنا چاہیے دوسروں سے جو وہ توقع رکھتا ہے. اور میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں معافی منگوائی امریکہ سے؟ وہ معافی نہیں مانگ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں لائے پاکستان کے پارلیمان کے پاس؟ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. آپ اور ایک دوسرے سے برداشت سے باہر ہوں گے, لیکن پاکستان سب سے پہلے ہے, اور پاکستان کی خاطر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ہر صف اول میں کھڑی رہی ہے. ہم نے معافی منگوائی, آپ نے کیوں نہیں منگوائی بھائی؟ بتائیں نا. اس کا کوئی جواب نہیں ہے, بس ڈیش 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 ہے. اسی اسسٹنٹ سیکرٹری کو جس نے یہ بات ڈیش 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 باتیں کہی تھیں, اس کو تو عشائیے میں بلایا گیا. بتائیں نا. وہ سب اب باتیں سامنے ہیں بھائی. یہ میڈیا کا دور ہے, شکر ہے خدا کا, جس کے ساتھ یہ بے توقیری کرتے ہیں, پارلیمان کے ساتھ بے توقیری کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کرتے ہیں, ہم ہمارے ساتھ کرتے ہیں, آئین کے ساتھ کرتے ہیں, اور قانون کے ساتھ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم تحریک انصاف ہیں. یہ تحریک انتشار ہیں. آج سے ان کا نام تحریک انتشار ہوگا. بہت بہت شکریہ جی. ایک آئین شکن جو ہے اس کا ملزم, اس کو پاکستان سے باہر کیا گیا اور 21 لوگوں کی سلامی دی گئی, وہ کس قانون کے تحت اس کو باہر بھجوایا گیا تھا؟ کس کو 21 لوگوں کی شرط کا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے وہ پاکستان کے نہیں, وہ ان کے دفتر نے کیا. ہمارے واضح اس پر 10 دفعہ بات ہو چکی ہے. ان کو ہٹایا گیا, ان کے دفتر, ان کے ڈیفنس عملے نے ان کو دیا. وہ ہمارے اس وقت ہمارا حکومت وہاں برجمان نہیں تھی اس وقت. مجھے پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں, مجھے پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں, لیکن سلامی ہم نے نہیں دی تھی. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ایسے غدار کو بیرون ملک کبھی کسی اور نے شاید بھجوایا. وہ تو آپ خود اپنی کتاب. جی وہ ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کے اس وقت ہمارا ایک ہدف ہے اس وقت, اور وہ جمہوریت اور آئین کی پاسداری ہے, پارلیمان کی پاسداری ہے, اور ہم اعلیٰ عدالت کے سامنے اس لیے کھڑے ہیں. اور میں آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گی. آپ مجھ سے چپتے ہوئے سوال کہہ رہے ہیں, آپ کا سوال آپ کا حق ہے, بالکل آپ کا حق ہے, آپ محترم ہیں. جی نہیں, آپ نے بالکل, آپ کی جیسے مرضی آپ سوال کریں, آپ نے بدتمیزی سے بات نہیں کی, آپ کا حق ہے. اور کوئی سوال؟ میڈم ابھی آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے عین شکنی کی ہے, جب آپ کو پتا تھا کہ یہ کس حد تک جائیں گے, عین شکنی کریں گے, جب سیکورٹی کونسل کا پارلیمانی اجلاس تھا تو آپ لوگ اس وقت کیوں نہیں گئے وہیں پہ ان کو بے نقاب کیوں نہیں؟ نہیں میرے بھائی, میں نے آپ کو کہا ہم تو اندر جا چکے تھے اجلاس میں. ہمیں جب نوٹس نہیں آئیں گے, اور اسپیکر اسد کیسر اجلاس کی صدارت کر رہا ہے, وہ تو بات کی بات ہے. پتہ لگا وہی اسپیکر جن پر ووٹ آف نو کانفیڈنس رکھا ہوا ہے, ان کے سیکریٹریٹ قبول کر چکی ہے, جس کی وجہ سے وہ اجلاس ملتوی نہیں ہو سکتا تھا, پروروگ نہیں ہو سکتا تھا. 7 دن وہ نہیں پروروگ ہو سکتا تھا. ایک انہوں نے قاعدہ توڑا ہے, ایک آئین شکنی کی ہو تو بتائیں. یہ روز ہم دہراتے ہیں آپ کے سامنے, آپ ان سے بہتر جانتے ہیں. اچھا میم, آپ کی پارٹی کی طرف سے پہلے سے یہ بات آ رہی تھی کہ اسپیکر
اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے پھر پی ایم، تو آپ اپنے ساتھی جو ہے آپ کے اپوزیشن کی انہیں کیوں نہیں قائل کر سکے اس میں تاکہ یہ سارا دیکھیے پیپلز پارٹی نے تو شروع دن سے کہا تھا کہ یہ تینوں کے خلاف لایا جائے جو نیشنل اسمبلی کو انہوں نے ایک اکھاڑا بنا دیا ہے جہاں نہ لاز پاس ہو سکتے ہیں نہ عوام کی کوئی بات ہو سکتی ہے. ملک میں اس وقت یکے بعد دیگرے کرائسس چل رہی ہے. اقتصادی کرائسس سب سے سامنے، لیکن اب انہوں نے اقتصادی کرائسس کے ساتھ ایک خارجی کرائسس کریٹ کر دی ہے. روس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم حمایت کرتے ہیں. آپ نے پاکستان کو دو بہت بڑے پاورز کے درمیان جھونک دیا ہے. کہاں ڈال دیا آپ نے؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کیونکہ آپ کھڑے ہیں اور تحمل سے سن رہے ہیں، آپ کی اپنی نالج کے لیے، چاہے آپ ٹی وی پہ ڈالیں کہ نہیں، کہ سیریا کی جنگ کے لیے ووٹ چلا تھا. آپ کو یاد ہے یونائٹڈ نیشنز میں 2012 میں سیریا میں بہت بڑی جنگ تھی اور وہاں کے ووٹنگ پر ہم پر شدید دباؤ تھا. زرداری صاحب، میں ایمبیسڈر تھی، زرداری صاحب فون کر کے کہتے تھے دباؤ سہ سکتے ہو تم لوگ؟ میں نے کہا جی ظاہر ہے اگر آپ لوگ سہ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں سہ سکتے. تو کہنے کا پاکستان کو ہم اس جنگ میں نہیں جھونکنا چاہتے، ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے، ہمیں نیوٹرل رہنا بہت ضروری ہے. چلو وہ تھوڑا ناراض ہو جائیں گے ناراض. اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا یو آر اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری مسٹر پریزیڈنٹ، یہ کنوے کیا گیا بہت سال بعد جب ان کا اقتدار بھی نہیں تھا ہمارا بھی نہیں تھا. یہ بات پھر انہوں نے کہی ان سے، یو ور رائٹ. زرداری صاحب سے انہوں نے کہا یو ور رائٹ. ایک امریکہ میں شائعہ تھا. تو باتیں جب نکلتی ہیں بہت نکلتی ہیں. ہم نے نیوٹرلٹی کی، میرا مطالبہ ہے آپ نے معافی کیوں نہیں منگوائی امریکہ سے؟ کیوں نہیں منگوائی؟ ہم نے تو منگوائی ہے. ہم نے تو اپنے ملک کی غیرت کا بہت مان رکھا. 7 مہینے نیٹو سپلائی لائنز بند رکھی. پھر آپ بتائیں نا، آپ بھی تھوڑی سی بات بتائیں. یہ سوال آپ پوچھیے گا ذرا پلیز. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بات کی، منڈی صاحب بات کریں گے. ہاں ادھر آ جاؤ، بیچ میں آ جاؤ. چلو آؤ. مجھ سے بہت بہتر بات کریں. کل پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جو کہ رات لیٹ تک جاری رہا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا، اس پہ پریس بریفنگ بھی ہوئی. آج پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے. آج ہم دوبارہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، جیسے شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ بابا روان صاحب سوائے ڈیش 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 کے آگے بات نہیں کر رہے تھے. پاکستان کے پارلیمنٹیرینز 175 پارلیمنٹیرینز پہ الزام ہے کہ وہ غدار وطن ہیں. اگر ہم غدار وطن ہیں تو سابق وزیر اعظم کس حیثیت سے شہباز شریف صاحب کو لیٹر لکھتے ہیں؟ اگر ہم غدار وطن ہیں تو ہمیں ٹرائل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اپنی کرسی بچانے کے لیے لوگوں کو غدار کا لقب دینا بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. کل ہماری سی میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم اس حکومت کے خاتمے کا جشن مناتے ہوئے ہم ہر ضلع میں، ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں افطار پروگرام اپنی پارٹی کے دوستوں کے لیے کریں گے اور ہم جو ہے ایک قسم کا یوم نجات منائیں گے کہ اس حکومت سے ہمارا چھٹکارا ہو چکا ہے. ہم نے کل یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے اپوزیشن کے پارٹیوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی بہت جلد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور خیبر پختونخوا میں بھی عدم اعتماد کی تحریک اس حکومت کے خلاف لے کے آ رہے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی بھی صوبہ اور کوئی بھی علاقہ ایسا نہ رہے جس میں پی ٹی آئی یا ان کی اتحادیوں کی حکومت ہو. آج آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، پہلے 10 دن اجلاس ملتوی کیا، پھر کل رات کو دوبارہ کہا کہ آج اجلاس ہوگا، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو رہی ہے، ان کے ہاتھ سے پنجاب جا رہا ہے. لیکن میں یہاں پر چودھری پرویز الہی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ پچھلے 22 سال سے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے. اب آپ پنجاب کے سب سے بڑے فرشتے بن گئے ہیں. کم از کم آپ کو وزیر اعلیٰ شپ تو نہیں ملے گی، لیکن آپ کم از کم عمران خان کی نظر میں فرشتہ بن گئے ہیں. شکریہ بڑی مہربانی.